ہر جگہ ظلمت کی کالی گھٹائیں چھائی ہوئی تھی، تشدد اور ظلم ہر جگہ اپنی اڑان پہ تھا۔ اس وقت رب قدیر نے اس ظلم کو مٹھانے کے لیے ایک فخر کائنات احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیارا محبوب بنا کر بھیجا۔ لیکن ہم نے اس کے بارے میں بہت ساری احادیث سنی ہوں گی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی پیدائش ہوئی اس وقت شیطان روتا رہا، اور جب ابو جہل اور ابو لہب کو خوشخبری اس کی صوبیہ لونی نے دی، یہ سارا واقعہ ہم تمام ہر بار اس چیز کو سنتے رہتے ہیں۔ تو جو ابو لہب نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں اس صوبیہ کو خوشخبری سنانے سے آزاد کیا، تو اس کی حلاوت اب بھی ابو لہب اپنی قبر میں اس دن پھر کے دن ہر دن اس کی لذت پاتا رہتا ہے، اور اس سے عذاب اس دن اس سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے موقع پر خوشی منانا ایک باعث نجات کا ذریعہ ہے۔ فرمایا جب آپ کو کوئی خوشی ملے، کوئی نعمت ملے، فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، تو آپ اس خوشی کی وجہ سے آپ خوشیاں مناؤ۔ تو اگر ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم اس کی خوشیاں مناتے ہیں، ہمارے گھر میں کسی کی شادی ہوتی ہے خوشیاں مناتے ہیں، ہم اپنے گھر کو سجاتے ہیں اور ہر طرح خوشی کا انتظام کرتے ہیں۔ تو جب نبی پاک لولاد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو ہم اس دن خوشیاں کیوں نہ منائیں؟ یہ ایک ظاہری فکر میں اب تک پہنچا رہا ہوں، لیکن بہت سارے دلائل موجود ہیں جو آگا ہے وہ عقیدہ بغیر دلیل اور بغیر ثبوت کے نہیں ہے۔ یہ بات ہم ذہن نشین کر لیں، جو ہم کر رہے ہیں اس کے لیے دلائل ہیں، ثبوت ہیں، اور اس کی بنا پر ہم آج ایسے کاروائیاں کر رہے ہیں۔ لیکن وجہ کیا ہے کہ ہم علماء سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اہل سنت کے علماء سے ہم بہت دور ہیں۔ اسی لیے جب کوئی ہمیں کوئی سوال کرتا ہے تو اس کا جواب میں ہم خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ کیوں؟ کمزوری ہے ہماری، ہمارا کام لوگوں تک نہیں پہنچا، ہماری چیزیں لوگوں تک بیان نہیں ہوئی، اور جن سے بیان ہونا تھا وہ لوگ ہم سے دور ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم علماء کے قریب ہوں، مساجد کے قریب ہوں، اہل سنت والجماعت کے مدارس کے قریب ہوں، اس کے دلائل کو سیکھیں تاکہ ہم آنے والے سوالات کے جوابات ان تک دے سکیں۔ ہمیں کوئی کسی سے جھگڑا نہیں ہے، ہمیں کسی سے زبان کی وجہ سے کوئی نفرت نہیں ہے، ہمیں کسی کے لباس کی وجہ سے نفرت نہیں ہے، ہمیں صرف نفرت ہے جو گستاخ رسول ہے۔ صرف ہمیں گستاخ رسول سے محبت نہیں ہے۔ جو نبی سے محبت کرتا ہے وہ کہیں کا بھی ہو، وہ کسی بھی اخلاق کا ہو، وہ کسی بھی جگہ رہتا ہو، اس کا رنگ کیسا بھی ہو، اس کا لباس جیسا بھی ہو، وہ ہمارے سر کا تاج ہے۔ یعنی عشق رسول اپنے دل میں گامزن کرو اور سچائی اور حقیقت کو جاننے کی کوشش کرو۔ حضرت سیدنا آمینہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو میں نے دیکھا کہ 3 لوگ میرے حجرے میں تشریف لائے جن کے چہرے نور کی طرح چمک رہے تھے، سبحان اللہ، اور ان کے ہاتھوں میں تشت تھے، زبرجد کے تشت ان کے ہاتھوں میں تھے۔ تو ایک نے میرے بیٹے کو اٹھایا اور ایک پانی سے، جو تشت میں پانی تھا، اس پانی سے 7 مرتبہ میرے بیٹے کو دھویا۔ اللہ اکبر۔ اور ایک نے کہا اختم بین کتفیہ بختم النبوہ۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک علیہ السلام کے شان مبارک پر ختم النبوہ کا ختم ڈالو، اسٹیمپ ڈال دو، سبحان اللہ۔ پھر انہوں نے میرے بیٹے کو، میں دیکھتی ہوں میرے بیٹے کو دیکھنا چاہتی ہوں، تو میں نے دیکھا کہ میرا بیٹا بہت ہی خوبصورت آنکھوں والا ہے، میرا بیٹا ختنہ شدہ بیٹا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرا بیٹا ایک سفید کپڑے میں
لپیٹا جا چکا ہے اور بہت ہی خوبصورت نظر آ رہا ہے اور بہت ہی اچھی خوشبو آ رہی ہے، تو میں ان کے غائب ہونے سے حیران ہو جاتی تھی۔ سبحان اللہ، اس طرح کے بہت سارے ولادت کے وقت، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت ہونے والے رونق ہونے والے واقعات کو حضرت سیدنا آمینہ رضی اللہ عنہا نے بیان فرمائے۔ اسی طرح حضرت جب آپ کے نطفے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منتقل کیا اور جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حمل میں آ گئی، تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے انبیاء اکرام بارہا آتے رہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دینے کے لیے آ گئے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نبی پاک کی بشارت اور ان کے مقام، بلند مقام کو بیان کرنے کے لیے آ گئے۔ سبحان اللہ، اس طرح کے بہت سارے واقعات جو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت رونما ہوئے، سارے حضرت آمینہ رضی اللہ عنہا نے لوگوں تک بیان فرمایا۔ اس طرح بہت سارے واقعات نبی کی پیدائش کے بعد بھی جب صحابہ جمع تھے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے گزر رہے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ کچھ صحابہ ایک جھرمٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کچھ اذکار کر رہے ہیں، کچھ گفت و شنید کر رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو سے چلے جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں اے صحابہ کیا ہو رہا ہے، کیا باتیں چل رہی ہے؟ تو صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام آپ کس طرح بیان کی جا رہی ہے، آپ کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب خوشی سے جھوم اٹھتے ہیں۔ تو اسی کا نام ہے مولود، مولود النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشیاں۔ آج ہمیں عربی کا معنی پتہ نہیں ہے، الا ماشاء اللہ ہم عربی کا معنی جانتے ہیں۔ ہم آج مولود میں بیٹھتے ہیں، مولود میں جو احادیث پڑھی جاتی ہے ان احادیث میں کیا شرک اور کیا بدعت پڑھا جاتا ہے، آپ مجھے بتائیں میرے دوستو۔ اس میں صرف حدیث بیان کی جاتی ہے کہ اللہ کے نبی جب پیدا ہوئے تب کیا ہوا، کب کی آگ 1000 سال سے جو آگ جل رہی تھی وہ آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہوتے ہی بجھ گئی، اور محلات، شام کے محلات کو حضرت آمینہ رضی اللہ عنہا نے دیکھ لیا۔ کیوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد، اللہ اکبر، نبی پاک کی ولادت کے بعد حضرت آمینہ رضی اللہ عنہا وہ شام کے محلات کو اسی جگہ سے مکہ مکرمہ سے دیکھتے ہیں۔ اب سوچیں یہ ایسا کس طرح نظارہ ہوا، ایسی کون سی آنکھیں آئی؟ تو علماء اس کی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں رسول پاک کی حضوری کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنا بڑا مقام عطا کیا کہ وہ مکہ میں بیٹھ کر ملک شام کے محلات کو دیکھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ صرف نبی کی عظمت ہے، نبی کی رفعت ہے، نبی کا وقار ہے۔ تو میرے دوستو، جو مولود میں جو پڑھا جاتا ہے، عربی میں جو بیت اور جو اشعار پڑھے جاتے ہیں، جو منقوص مولود ہے، جو سبحان مولود ہے، جو اس سے قبل کئی ہزاروں سال ہم نے سنا کہ شہر بھٹکر میں، مدینہ الاولیاء میں یہ ہوتا رہا ہے، آج تک بھی الحمدللہ یہ قائم اور دائم ہے۔ یہ فضل فیض الرسول کا ہم پر فیضان ہے الحمدللہ۔ تو اس طرح ہونا چاہیے، یہ صرف ہمیں جاننا چاہیے کہ مولود میں، میلاد میں ہو کیا رہا ہے، شرک کیا ہے، بدعت کیا ہے، یہ ساری چیزیں ہمیں جاننی چاہیے۔ ہمیں اس کے ذکر اور اس کے تذکرے کو لوگوں تک پہنچانا ہے تو ہمیں اس کے لیے تعلیم کی ضرورت ہے۔ ہمیں اگر تعلیم نہیں ہے، ہمارے بچوں کو آج ہم اگر حافظ قرآن نہیں بناتے ہیں، عالم دین نہیں بناتے ہیں، صرف ہمیں دنیاوی تعلیم پر رجحان ہے، تو آج یہ ساری چیزیں ہمیں یہیں دفن ہو جائے گی، آگے لے جانے والا ہمارا کوئی وارث نہیں ہوگا۔ ہم صرف یہی چلاتے چلاتے مر جائیں گے کہ ہم سنی ہیں، ہم شہر بھٹکر کے سنی ہیں، ہم یہاں کے سنیاں صحیح العقیدہ ہیں، لیکن ہماری اس وراثت کو آگے لے جانے والا ہمارا کوئی فرزند، ہمارا کوئی نائب سامنے نہیں ہوگا۔ تو ہمارے لیے شرم کی بات ہے کہ ہماری قبر تک سورہ فاتحہ پڑھ کے ہم پر ایثار و ثواب کرنے والا ہمارا بیٹا ہمارے قبر تک نہیں پہنچ پائے گا۔ ہمارے سالانہ، ہم جو سالانہ کہتے ہیں اور جو ہم سال میں مرنے کے بعد جو فاتحہ کرتے ہیں، جو ایثار و ثواب کرتے ہیں، 40 دن میں کرتے ہیں، 7 دن میں کرتے ہیں، آپ جب بھی کریں یہ آپ کی مرضی ہے، آپ کے گھر والوں کی مرضی ہے۔ یہ ایثار و ثواب قبر والے مردے تک پہنچنا چاہیے، اس وقت ہم کرتے ہیں، یہ کرنے والا کوئی باقی نہیں ہوگا، یہ کرنے والا آپ کی اولاد آپ سے چھوٹ جائے گی، آپ کی اولاد آپ سے دور ہوتی جائے گی، آپ
تعلیم بھی دیجیے، اپنے بچے کو حافظ قرآن بنائیے، اپنے بچے کو عالم دین بنائیے، اس کے ایک ہاتھ میں قرآن، اس کے ہاتھ میں ایک جگہ قرآن ہوگا، ایک ہاتھ میں اس کے ساتھ ڈاکٹر کی ڈگری ہوگی، ایک ہاتھ میں عالم اور فاضل کی ڈگری ہوگی، دوسرے ہاتھ میں انجینئر اور لائر کی ڈگری ہوگی۔ میرے دوستو، دین اور دنیا دونوں کی ہمیں ضرورت ہے۔ آج اگر ہمیں تو اپنے علم کو، اپنے عقیدے کو دوسرے ملک تک، دوسرے بھائی تک پہنچانا ہے، دوسرے انسان تک پہنچانا ہے، تو ہمیں علم کی ضرورت ہے۔ نالج از دا پاور، نالج از دا پاور، یعنی ہمیں نالج نہیں ہے تو ہم کس طرح ہمارے چیز کو آگے بڑھائیں گے؟ انگلش سکھائیے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، یہ ضروری ہے۔ اپنے بچے کو انگلش سکھائیے، اپنے بچے کو کنڑ سکھائیے، اپنے بچے کو سنسکرت سکھائیے، اپنے بچے کو علم دین سکھائیے۔ یہ ساری چیزیں آپ اپنے ایک بچے کو گامزن کریں۔ جس طرح آج مرکز الثقافت السنیہ الاسلامیہ کیرلا سے آج ایس ایس ایف کے ذریعے، ایس وائی ایس کے ذریعے آج ہم کو جو علم پہنچ رہا ہے، ایسے علم کا، ایسی درسگاہ میں اپنے بچوں کو آپ اپنا داخلہ کروائیں۔ ہم سے دور نہیں ہے، یہاں سے ہم اگر اڑپی تک چلے جاتے ہیں تو ہمیں ایسی چیزیں نظر آ رہی ہیں، اس چیزوں کو ہم اپنے علاقے میں لے آئیں، ایسی چیزوں کو ہم اپنے علاقے تک پہنچائیں، اپنے علاقے سے باہر تک ایسی چیزوں کو ہم پہنچائیں، فیضان مدینہ کی طرف سے پہنچائیں، تاج سنہ کی طرف سے پہنچائیں، بزم فیض الرسول کی وجہ سے پہنچائیں، کمیٹی کا جو بھی نام ہو، لیکن اہل سنت والجماعت ایک ہی راستہ ہے۔ ایسے راستے سے منسلک ہو جائیں اور اپنی اولاد کو ان تمام تعلیم کو دے دیں، تاکہ بچہ آپ کا کل کھڑا ہو کر سب کے سامنے بیان کر سکے، میں ایک حافظ قرآن ہوتا ہوں، میں ایک ڈاکٹر ہوں، میں انجینئر ہوں، میں ایک لائر ہوں، لیکن میں اہل سنت والجماعت کا باشندہ ہوں۔ سبحان اللہ، ایسا بنائیے۔ ایسی دین کی ضرورت ہے، ایسی تبلیغ کی ضرورت ہے۔ اگر آج ہم اس طرح دور ہوتے جا رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو سنی صحیح العقیدہ کہہ رہے ہیں اور اپنے بچوں کو دینی تعلیم کے لیے مدارس غیر کی طرف بھیج رہے ہیں، تو یہ جائز نہیں ہوگا۔ یہ کہ قیامت میں اللہ رب العزت سے پرتشش ہوگی، رب العزت آپ سے یہ جواب پوچھے گا کہ تم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا تھا، تم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے دل میں رکھی تھی، لیکن آپ نے اس محبت کو اپنے اولاد تک کیوں نہیں پہنچایا؟ جب یہی بچے آپ کے خلاف ہو جائیں گے، جب قیامت کا دن ہوگا، آپ سے خلاف ہو کر بچے عرض کریں گے، اے رب العزت، یہی میرا باپ تھا جو سنت والجماعت کا بات کرتا تھا، نبی پاک کی محبت کی بات کرتا تھا، آج انہوں نے مجھے اپنے ایسے ادارے میں ڈالا کہ میں اس ادارے سے باہر نہیں آ سکا، یہ میری باپ کی غلطی ہے، یہ میری ماں کی غلطی ہے۔ اگر بچہ یتیم ہے تو یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہماری کمیٹی کی ذمہ داری ہے کہ بچہ یتیم ہے اسے لے لیں۔ آج کئی لوگوں نے مجھے ذکر کیا کہ آج اگر بچہ غریب ہے، یتیم ہے، مسکین ہے اور اس کی تعلیم نہیں ہو سکتی تو میں بچوں کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ ماشاءاللہ ایسے ہمارے نوجوان اس مجلس میں موجود ہیں، ہماری کمیٹی سے رابطہ کریں، بچوں کو جمائیں، بچوں کو قریب کریں اور ایسے اداروں میں اور درسگاہوں میں ڈالیں، ہم سے رابطہ کریں۔ کمیٹی والے آپ کو وہ چیز بتائیں گے، میں ان کا نام ظاہر کرنا نہیں چاہتا۔ اللہ رب العزت ان کی نیک نیتی کو اس بابرکت اور بامعظم مجلس کی وجہ سے اللہ سے غروری عطا فرمائے اور ان کے بال بچوں میں، ان کی عمر میں اور ان کے کاروبار میں، ان کے رزق میں اللہ بے شمار برکتیں عطا فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین۔ تو میرے دوستو، کہنے کا مقصد محبت رسول انسان کے دل میں سب سے پہلی ہونی چاہیے، اس کے بعد جتنے بھی اعتراض آتے ہیں اس کے جوابات آپ کو ملتے جائیں گے۔ کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آج بہت سارے ایسے اعتراض ہوتے ہیں کہ کیوں ان کا عید میلاد منایا جاتا ہے، کیوں نبی پاک کو زندہ نہیں مانا جاتا، کیوں بارگاہوں میں جا کر سجدے کیے جاتے ہیں، یعنی ایسے بہت سارے اعتراض ہیں جو ہمیں محبت رسول پہنچنے کے بعد اس کا جواب خود بخود مل جائے گا۔ یعنی بہت سارے علماء فرماتے ہیں کیا میلاد منانے کے لیے کوئی دلیل کی ضرورت ہے؟ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، آپ کو خوشی ملی اس وجہ سے آپ خوشیاں مناؤ، اور جو خوشی آپ منا رہے ہو یہ خوشی رب کائنات نے کب بھیجی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
نہیں تو اور کیا ہے. آج عورتوں کو جو مقام ملا یہ کیا ہے کہ نبی کے بعثت کے پہلے یہ سارا زندہ بچیوں کو درگور کیا جاتا تھا. یہ بہت سارے واقعات آپ نے اور ہم نے سنے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی اپنی آنکھوں میں حیا لیے ہوئے شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں زاروں قطار رو رہے. اللہ کے پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا اے صحابی تمہیں کیا ہو گیا, کیا وجہ آپ کے رونے کی, آپ کیوں رو رہے ہو؟ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کی بعثت نہیں ہوئی تھی تب بچیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا. ایک دن میری بھی بیٹی تھی, میں نے اپنی محترمہ سے کہا اے زوجہ آج اس بچی کو تیار کرو. بچی تھوڑی سی بولنے والی تھی, بول سکتی تھی. میں نے اس کو تیار کروایا اور اپنے ساتھ اس کو لے گیا. جب میں جا رہا تھا تو میری بیوی نے پوچھا اے میرے شوہر عزیز, اے میرے سر کے تاج, اس چھوٹی ننھی بچی کو آپ کہاں لے کے جا رہے ہو؟ لیکن میں کوئی جواب نہیں دیا. میں سیدھا اپنی بچی کو لے کر آگے چلا گیا اور ایک میدان میں جا کر میں نے کھدائی شروع کی اور وہ بچی نیا لباس پہن کر میرے سامنے کھڑی تھی اور میں اس کو دفن کرنے کی نیت سے میں قبر کھود رہا تھا. اے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام میں اس ننھی بچی کو طرف دیکھ رہا ہوں جو کھڈا کھولنے کی مٹی میری طرف پہنچ رہی تھی. وہ بچی اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے میرے سر کے بالوں سے وہ مٹی کو دور کر رہی تھی. یا رسول اللہ میں شرمندہ ہوں, میں غمگسار ہوں یا رسول اللہ, میں غم کے اندھیرے میں ہوں. میں نے اس ننھی بچی کو کھڈا کھودا اور اس کھڈے میں نئے لباس کے ساتھ اس چھوٹی سی بچی کو میں نے ڈال دیا. یا رسول اللہ جیسے میں نے اس کی طرف مٹی کو کیا وہ بچی رونے لگی, چلانے لگی, ماں کو یاد کرنے لگی. یا رسول میں گنہگار ہوں, میں سیاہکار ہوں, میں بدکار ہوں. میں نے اپنی ننھی سی بچی کی آواز کو اس قبر کے اندر دفن کر دیا. سارا مجمع رونے لگا. اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کی آنکھوں میں اشک جاری ہو گئے کہ کیا ہو گیا, کیوں ہوا. تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے پیدا فرمایا تاکہ اس ظلمت کرنے کو ختم کیا جائے, اس ظلم کو دور کیا جائے. تو میرے احباب کرام سامعین آپ خود بتائیں, آپ خود فیصلہ کریں. علماء کی ضرورت نہیں ہے. جب یہ چیز بند ہو گئی تو اس کا فائدہ کسے ملا؟